نہیں یہ صحیح یہ صحیح. میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کی ہے، خریدی ہے، ٹیسٹ ڈرائیو لی ہے، کرائے پہ لی ہے. اب یہاں تو ہم مہنگی گاڑی نے امریکہ کرائے پہ لے لی، ایک دن کا کرایہ $50، کوئی مسئلہ نہیں. پورش لے لو، میں نے ہر گاڑی چلائی، چند گھنٹوں دنوں کے مزے. میں نے گھر بنا بنا کے بیچے ہیں، چند دنوں کے مزے، اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں. میرے پیارو، سکون، چین، اطمینان، خوشیاں سب وہ دین میں ہیں. آسان آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اعمال زندگی بنائیں گے. السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. دوستو، ماضی کرکٹر سعید انور صاحب کے بڑی خوبصورت باتیں لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. دوستو، ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک بھی کریں. تو چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بیان کی طرف چلتے ہیں. دوستو، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے لگا ہوں. انسان کو آنکھ نہ دھوکہ دیتی ہے، دھوکہ. مجھے 1989 میں نے گریجویشن کی، اس کے بعد کرکٹ کے فیلڈ میں 15 سال گزارے. قرآن کی ایک آیت ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. ایک آیت ہے نا، رزق آسمانوں میں. ایک میں نے 14ویں چاند کی رات تھی، میں نے تالاب کے پاس کھڑا ہوا تھا. میری نظروں نے مجھے دھوکہ دیا کہ چاند نیچے ہے. میں نے پانی میں ڈبکی ماری 89 میں. جس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے نا، ایک ہمارا آدمی، ایک لڑکا، کبھی اس نے جوا نہیں کھیلا، کیسینو گیا میرا دوست، کیسینو. تو کیسینو میں جا کے ہم نے تو سب کو فقیر ہوتے دیکھا. میرے کتنے جاننے والے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں. وہ کیسینو گیا، اس نے دوسرے کے پیسے ڈالے مشین میں، $10 کوائنز لیے. ایک پہلا کوائن ڈالا، مشین پاگل ہو گئی، دوڑ $2000 باہر نکلا. وہ یار یہ تو آسان کام. باطل کا سکسیس فوراً شروع ہو جاتا ہے، فوراً سکسیس. اور حق کا جو ہے سکسیس وہ لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے. آپ کو سکسیس کہاں ملا؟ جا کے بدر میں جا کے. کتنے سال گزر گئے. نوح علیہ السلام حق دین ہے، آپ کو سکسیس 950 سال میں 80 آدمیوں نے کلمہ پڑھا. 950 سال 80 آدمیوں نے. تو میرے پیارے دوست بزرگو، آج دنیا دھوکہ کھا رہی ہے. وجہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے جو کہ دھوکہ دیتی ہے اپنی لائف کو گزار رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں. قرآن میں ایک قصہ ہے. ایک نبی تھے طالوت علیہ السلام. آپ نے کہا طالوت اپنی قوم کو لو اور جالوت سے جا کے جنگ کرو. آپ جناب جب یہ جنگ کا ہو گیا، فوج تیار ہوگی 6 لاکھ، تو اللہ نے کہا طالوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے، ان کو پیاس کی حاجت ڈالیں گے. کوئی نہیں اور چیز نہیں کہ موبائل نیا خریدنا، گاڑی نئی پراپرٹی نہیں، پیاس کی حاجت جو جائز ہے. اللہ کہہ رہے میں خود ڈالوں گا، اتنی حاجت ڈالوں گا، لیکن ان سے کہنا پانی بالکل نہ پیے. اب ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف. اب جب قوم نکلی جالوت سے لڑنے طالوت علیہ السلام کی قیادت میں، تو آگے پہنچی، پیاس شدید لگی. اب پانی پانی پانی، اور سامنے اللہ نے زبردست نہر ٹھنڈے پانی کی جاری کی ہوئی ہے. اب جیسے آج یونیورسٹی میں اللہ کہہ رہے ہیں نظریں نیچی کرو، لڑکیوں کو مت دیکھو، اور لڑکیاں ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں. اب کیا کریں بھائی، لڑکیاں دیکھتے رہیں، اور لڑکیاں بھی لڑکے. دیکھو ایک قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ہمارے لیے. اللہ کا ایک حکم. ہمارے ایک جنرل صاحب ہیں، وہ ایک دوسرے جنرل کے پاس گئے، سرونگ کے پاس. تو یہ ریٹائرڈ تھے. تو باہر انہوں نے اپنے اس کے سیکرٹری کو کہا کہ اندر نہ جانا جب تک میں نہ بلاؤں. تو مجھے جانتا میں کون ہوں؟ کہا جی میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. کہ اندر مت آنا. اب وہ اندر چلے گئے. تو جنرل جو سرونگ تھا اس سے کہا بھی چائے پلا کچھ. اس نے پوچھا چائے پیو؟ کہا ضرور پیوں گا، منگوا دیں. اس نے بیل ماری تو اس نے اس کو سیکرٹری کو آواز دی، پی اے کو. تو بیل بجی، پھر گپ شپ لگنا شروع. جنرل صاحب نے باتوں میں لگا دیا نا جان کے. 10-15 منٹ باتیں ہوئیں، وہ جناب بھول گئے. تو جنرل صاحب نے کہا چائے نہیں آئی کی ہوا؟ زور سے ذرا منہ سے غلط لفظ استعمال کیا، لمبی بیل دی کہ نہیں آیا میں ابھی دیکھتا ہوں. پھر بیل دی، پھر وہ بھول گئے 15 منٹ. اب جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو ان کا نوکر ہے یا یہ تیرا نوکر ہے؟ تو نے 2 بیلیں دی، یہ آ نہیں رہا. کہا میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. اب جانے لگے تو جنرل صاحب نے بیٹا میں نے اس کو منع کیا تھا. کہا کیوں؟ کہا تجھے یہ احساس دلانا تھا یہ ایک مخلوق ہے، تو اس کا مالک نہیں. اس کو آرمی پیسے دیتی، تو نہیں دیتا. یہ تھوڑی دیر کے لیے تیرا خادم ہے. تیری 2 بیلوں پہ یہ نہیں آیا، تجھے کتنی تپ ہے. تیرا رب روزانہ تجھے 5 بیلیں دیتا ہے، تو کتنے سالوں سے نہیں گیا، بتا تیرے رب کا کیا ہوگا. میرے پیارے دوست بزرگوں، مسئلہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے سمپل، اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو.
یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی پرہیز کرا دے، یہ حلیم بھی چھوڑ دو، نہاری بھی، رسگلے بھی، گلاب جامن بھی، اور 3 لاکھ روپے بھی دو، اس کو پیسے دے کے حلال چھوڑتے ہیں۔ اللہ فری میں حلال حرام چھڑواتے ہیں، ہم سے حرام نہیں چھوڑتے کہ اللہ کی عظمت اور قدر ہمارے دل سے نکل گئی۔ ساری دنیا میں عذاب آئے ہوئے ہیں، پریشان ہیں لوگ، ہماری بارشیں رکی ہوئی ہیں، زلزلے سیلاب آ رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑے، پوری دنیا پیٹ رہی ہے۔ فٹ بال کو جیسے ٹھڈے پڑتے نا، ادھر سے کک ادھر، ادھر سے کک ادھر، کیوں پڑتے ہیں خود فٹ بال کو ٹھڈے؟ کبھی آپ نے دیکھا اینٹ سے کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے؟ پاگل ہو تو اپنا پیر ٹوٹ جائے گا۔ فٹ بال کو ٹھڈے اس لیے پڑتے ہیں، فٹ بال باہر سے خوبصورت، اندر سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ مسلمان نے آج فٹ بال کی طرح باہر کی زندگی خوبصورت بنانے کو شروع کر دیا اور ایمان عمل کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے ساری دنیا کا ٹھڈا اس کو بنا دیا، ساری دنیا اس کو مار رہی ہے۔ اوپر سے اللہ بھی ناراض، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی بارشوں کے وقت بدل رہے، کبھی آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کیا ہم ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ہر گھر میں لڑائی۔ میں ابھی اسلام آباد گیا کورٹ میں، تو اس سے جج صاحب جو میں نے بات کی، جج صاحب سچ بتائیں آپ کے کورٹ میں باہر کی لڑائیاں کتنی ہیں، رشتہ داریوں کی لڑائیاں کتنی؟ 70% کورٹ کیسز رشتہ داروں کے آپس میں، بیوی نے شوہر پہ کیس کیا ہوا، شوہر نے بچوں پہ، بچوں نے ماں باپ پہ۔ اللہ نے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر نفرتیں ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا۔ میرے پیاروں، اس وقت مسلمان پہ کون سا عذاب نہیں ہے؟ اور یہ اللہ کا احسان کرم ہے جو اللہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں چھوٹے عذاب، چھوٹی پریشانیاں، مصیبتیں تمہیں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم مرنے کے بعد کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ، اور میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو طالوت علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ نے پیاس کی حاجت شروع کر دی۔ اب پیاس لگی، اللہ نے کہا پانی نہ پینا بالکل، ہاں بہت پیاس لگی، اتنا پی لینا جتنا اس چلو میں آتا ہے، بس اس سے زیادہ نہ پینا۔ اب 313 لوگوں نے نبی کی بات مانی، اور اکثر یہی ہوتا ہے، ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نافرمان زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد، کتنے 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا، یہ اکثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ 313 الگ ہو گئے، نبی کی بات مانی، بعضوں نے پیا نہیں، بعضوں نے تھوڑا پیا، اللہ ان کی پیاس کو بھی بجھا دیا اور ان کو جالوت سے فتح بھی دلا دی، اور باقی جتنے تھے لاکھوں میں ان سبوں نے پانی پینا شروع کیا۔ وہ پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، نہ ان کی پیاس بجھی، اور وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت بھی برباد ہو گئے۔ میں نے یہ 25 سال کی زندگی گزاری ہے، میں نے ہر پیاس کو بجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ظالم دنیا پیاس بجھانے کی جگہ نہیں میرے پیاروں۔ میں نے ہر لائن کی پیاس، گاڑیوں کی، مکانوں کی، جو لائن ہے جو لوگ بتا رہے ہیں یہاں کامیابی، یہاں کامیابی، اور میں تو ایک چھوٹا سا آدمی تھا، میں نے آس پاس دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھے، میں نے ایک آدمی کو بھی کامیاب ہوتے، کیوں کہ جیسے چائے بنانے والے نے چینی نہیں ڈالی، ہم جتنا مرضی وہ گھولتے رہیں چاروں طرف، وہ نہیں میٹھی ہوگی۔ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے حالات کا تعلق رکھا ہے، اس سے حالات ٹھیک ہوں گے، گھر بنا لو حالات ٹھیک ہوں گے۔ دیکھو دنیا کی محنت سے گھر بن سکتے ہیں، خوشیاں نہیں آ سکتی۔ بڑے بڑے گھر ہیں خوشیوں سے خالی، بڑی بڑی سیکیورٹی حفاظت سے خالی، دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز دوست ہیں شفا سے خالی۔ یہ ساری چیزیں اسباب دلا سکتی ہیں، حالات نہیں بدل سکتے۔ حالات اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے، اسباب ہمارے ہاتھ میں دیے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے میرے پیارو۔ دیکھو اس امت کا ایک فتنہ اللہ کے نے کہا مال ہوگا، مال فتنہ مطلب امتحان ہے، مال کوئی بری چیز تھوڑی ہے۔ مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا، مالی نے تو عبد الرحمن بن عوف کو اشرا مبشرہ بنایا، مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو اشرا مبشرہ بنایا۔ مال غلط چیز تھوڑی ہے۔ حکومت نے حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر کو، حضرت علی کو، ان کو جنت اشرا مبشرہ بنایا، یہ حکومت غلط چیز تھوڑی ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے ہم سبب میں پڑ گئے، سبب تو ایک خالی پیالہ ہے، سبب سے خیر نکال دیں، سبب سے شر نکال دیں، یہ اللہ نے اپنے کنٹرول پر رکھا ہے۔ کیونکہ یہ سارا دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، قرآن کا واقعہ، پہاڑی سے حاملہ اونٹنی نکال دیں، اونٹ اور اونٹنی تو ہے ہی نہیں، وہ تو سبب ہے ہی نہیں، اونٹ اور اونٹنی ملیں گے تو اونٹ بنے گا، حاملہ اونٹنی نکال دی پہاڑ سے۔ اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کوئی سبب نہیں۔ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کوئی سبب نہیں۔ سبب کے خلاف کر دیا، حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا دیا، بغیر سبب کے خلاف۔ میرے پیارے دوستو، مسئلہ سارا یہ ہے، مال کی مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن دیکھو مال دیکھو یہ جو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں لوگ مال کما رہے ہیں، ارب پتی کروڑ پتی ہیں، دیکھا، لیکن حالات کیوں صحیح نہیں؟
کہ جو مال جس لائن سے ہم کما رہے ہیں میرے پیاروں، وہ مال پریشانیاں، مصیبتیں. میرا ایک جاننے والا ہے دبئی میں، اس نے اپنے بیٹے کو نئی فراری دلائی، کوئی 5-6 کروڑ کی گاڑی. وہ بابا نے کہا جاؤ وہ اسپورٹ سٹی میں جاؤ ڈرائیو کر کے آؤ، پھر بتاؤ. اس نے ڈرائیونگ شروع کی، وہ گاڑی اس کی کسی درخت سے لگی، وہ فارمولا 1 کے پاس کوئی درخت تھا، وہ 2 ٹکڑے ہوئی، وہیں گاڑی کو بچے کو بھی آگ لگ گئی. بتاؤ یہ مال شر بنا یا خیر بنا؟ میرا ایک دوست دبئی میں، وہ سعودیہ میں، اپنے 3 بچے اور ایک دوست، 3 بچوں کو نئی مرسیڈیز ایس کلاس دلائی. نئی گاڑی بریک فیل ہو گئی، وہ جو دوست تھا اسے چھلانگ مار دی، تینوں بچے 1-1 گھنٹے کے بعد اسپتال میں انتقال ہو گئے. مال خیر لایا شر لایا میرے پیارے؟ آج ہمارے اسباب خیر نہیں لا رہے، ساری کائنات ہمارے خلاف چل رہی، ساری کائنات ہمارے خلاف ہے. ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، آپس کی نفرتیں، مال میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، ہسپتال ہمارے بھرے، پاگل خانے بھرے، جیل بھرے، کورٹ کچہری بھرے. کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم پھر وہی لائن، اور ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم سے آگے جو اس لائن میں گئے ان کا کیا حال ہوا. میں نے آپ کو کہا نا دنیا میں عارضی کامیابی ملتی ہے. سامنے سے لڑکی گزری، اس کو دیکھا، عارضی خوشی ملی 5-10 منٹ کی، اس کے بعد 24 گھنٹے کے لیے کھوپڑی گھوم گئی. اب دل بے چین ہو گیا، پریشان لیٹا ہوا، وہ کھوپڑی گھوم گئی. عارضی کامیابی، مچھر نے کاٹا، کھجلی میں مزہ آ رہا ہے، عارضی کامیابی، کھجا رہا ہے، لیکن یہ زخم کو برباد کر رہا ہے. دنیا میں اللہ نے عارضی کامیابی رکھی ہے. میں نے 25 سال اس میں تلاش کی، وہ ٹیمپرری. میں نے نیا موبائل نکالا، زبردست لیٹسٹ مرضی کا موبائل، ایک سیمسنگ، ایک بلیک بیری، ایک آئی فون، تینوں ٹاپ آف دا لائن موبائل میرے پاس ایک وقت میں تھے، ایک زمانہ تھا. میں نے ان کو چند دن استعمال کیا، چند دن مزہ آیا، کھیلا کھولا، یہ ڈاؤن لوڈ وہ ڈاؤن لوڈ، یہ پروگرام ڈالا. 15 دن بعد تینوں بے چین کیا. تینوں میں کہا بیچو ان کو نقصان میں نے اگلے 3 موبائل خرید لیے. یہ میں نے سالوں کیا ہے، کیونکہ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور میگزین میں ایڈز دیکھتا تھا. نہیں یہ صحیح، یہ صحیح. میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کی ہے، خریدی ہے، ٹیسٹ ڈرائیو لی ہے، کرائے پہ لی ہے. اب یہاں تو ہم مہنگی گاڑی نے امریکہ کرائے پہ لے لی، 1 دن کا کرایہ $50، کوئی مسئلہ نہیں. پورش لے لو، میں نے ہر گاڑی چلائی، چند گھنٹوں دنوں کے مزے. میں نے گھر بنا کے بیچے ہیں، چند دنوں کے مزے. اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں. میرے پیارو، سکون، چین، اطمینان، خوشیاں سب وہ دین میں ہیں. آسان آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو، اعمال زندگی بنائیں گے، اعمال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنا ہے.